السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ الانشقاق کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ یہ سورہ نمبر 84 ہے، اس کے 25 آیتیں ہیں، صرف ایک ہی رکوع ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے اس میں آیت سجدہ ہے، اور یہ لاسٹ بٹ ون یہ اس جس کی، کیونکہ پھر آخر میں جو ہے سورہ الق کی جو ہے آخری سجدے کی آیت آئے گی جو اختتام پہ ہے، تو یہ سورہ الق سے پہلے کی آخری سجدہ ہے، سمجھیے اس کے بعد سورہ الق کا سجدہ ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ سورہ التکویر، سورہ الانفطار اور سورہ الانشقاق کو پڑھ لے، تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے قیامت اس کی آنکھوں کے سامنے پلے ہو رہے۔ یہ دیکھیں، ہم فلمیں دیکھا کرتے تو ایک پریویو ہوتا تھا، دیکھیے فلموں کا، تو ایک چھوٹے چھوٹے فیزز بتا دیتے تھے کہ یہ فلم میں یہ خاص خاص چیزیں ہونے والی ہیں۔ تو یہ ہم کو ایک لحاظ سے بولنا تو نہیں چاہیے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایگزامپل کے ایسا پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان صورتوں میں جو تفصیل سے بیان کی جاتی ہے وہ ہم دیکھیں گے تو نہیں آنکھوں سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ چیز سے بچائے رکھے ہم کو، مگر جس وقت قیامت قائم ہوگی تو لوگ جس وقت وہ رہیں گے تو وہ بھی کیا 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا معاملہ ہوگا، وہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے، اس کے بعد جو وہاں جو کیفیت شروع ہو گیا ہے اس میں تو سارے جاندار سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورہ تکویر میں، انفطار اور انشقاق میں جو قیامت کے جو حالات ہونے والے ہیں تفصیل سے بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں جو بتایا گیا ہے اس میں 2 چیزیں تفصیل سے بتائیں گے، ایک تو آسمان اور زمین کے تعلق سے ہے، دوسری صورتوں میں دیکھیں گے آپ کو چاند اور سورج اور ستاروں کے تعلق سے اور پہاڑوں کے تعلق سے تفصیلات آئے ہیں، مگر اس صورت میں یہ تفصیلات نہیں۔ اس میں جو بتایا گیا صرف آسمان اور زمین 2 چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ اس میں آسمان کے تعلق سے تو مختصر سی بات ہے، مگر زمین کے تعلق سے کچھ تفصیلات آگے ہیں۔ اس میں پہلے جو 5 آیات ہیں قیامت کی کیفیت ہے اور قیامت حق ہونے کی دلیل بھی ہے اس میں آسمان زمین، اس کے بعد انسان کی زندگی کے اسٹیپس بتائیں گے، آخرت کے کیا اسٹیپس ہوں گے، اس کے بعد انسانوں کو جو روز جزا میں قائم ہوں گے تو ان کے 2 گروپس بتا دیے گئے، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ والے، تو یہ جو لوگ کامیاب رہیں گے، جو ناکام رہیں گے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں آیت سجدے کے تعلق سے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جب آیت سجدہ آتی ہے اور سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے تو چیخے مار مار کر ہوتا ہے کہ یہ دیکھو، مجھے ایک مرتبہ حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے نافرمانی کی، اور یہ دیکھو ان لوگوں کو دیکھو، آیت سجدہ آتے فوری سجدے حالت میں چلے جاتے ہیں سجدہ کرنے۔ اس میں تھوڑی سی آپ کو سجدے کے تعلق سے کچھ بیان کر کے پھر تفصیل میں جانا چاہ رہا ہوں۔ سجدے کے تعلق سے یہ کہ آیت سجدہ جب آ جاتے ہیں نا، یہ آیت سجدہ جب پڑھیں گے، تلاوت کریں گے یا سنیں گے تو اس کا سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ بعض مفسرین نے اور اسکالرس نے اس کو واجب بتایا ہے۔ ٹوٹل 15 ہے یہ، اور ایک خاص بات یہ ہے یہ آیت سجدہ صرف مکی صورتوں میں آیا ہے، مدنی صورتوں میں کسی بھی مدنی صورت میں نہیں آیا۔ سورہ حج میں 2 مرتبہ آیا، مگر کہتے ہیں کہ سورہ حج جو ہے مکی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک آیت یا 2 آیتیں کچھ ایسے ہیں کہ کچھ مدینے کو ہجرت کے وقت تفصیل کے وقت آئے ہوں گے، مگر سورہ حج میں 2
سجدے کی آیتیں آئیں. اس کے علاوہ تو آپ کو تفصیلات معلوم ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. سورہ اعراف میں ہے، سورہ رعد میں ہے، سورہ نحل میں ہے، مریم میں ہے، حج میں 2 ہے، سورہ فرقان ہے، النمل ہے، سجدہ ہے، سعد ہے، سورہ فصلت ہے، اور سورہ النجم ہے، انشقاق ہے، اور علق ہے. یہ 15 سجدے ہیں. اور اس میں ایک چیز یاد رکھیں، جب بھی گھر میں تو آپ تلاوت کرتے ہیں تو برابر آپ سجدہ کر لیں گے. فرض کریے آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں، ہائی وے پہ ہے، موٹر وے پہ ہے، آپ کا کیسٹ لگا ہوا ہے، اس میں قرآن کی آیت آ گئے، سجدہ آ گئے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ ڈرائیو کرتے ہوئے تو سجدہ نہیں کر سکتے نا، مگر آپ آنکھوں سے اور دل سے آپ سجدہ کر لیں، ڈرائیو کرتے رہیں. جس وقت بھی آپ جا کے کار روکیں گے، کار پارک کریں گے، اس وقت سجدہ کریں. اور سننے والوں کے اوپر بھی یہی ہے، جب بھی سنتے ہیں تو وہ تو خیر اگر کار میں پیچھے بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں تو پھر وہ کار میں بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر لے سکتے ہیں. آپ تو خالی یہ مینشن کرنا تھا آپ کو. اور آپ کوئی تلاوت کر رہا ہے اور آپ کہیں سے اس آیت کو سنیں، اکثر کیا ہوتا ہے ٹی وی پہ اور کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس میں آیت سجدہ آ گئی تو فوری، چونکہ آپ سنے ہیں آیت کو تو فوری سجدہ کر لیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وقت اگر امیڈیٹلی کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے، کنوینئنٹ نہیں ہے، تو آپ وقت دیں، جب بھی موقع ملے اس کا سجدہ کریں. تو یہ آپ کے اوپر سے ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو اس کو بعض مفسرین نے کہا کہ بعض وقت ایسے بھی آئے ہیں کہ سجدہ نہیں کیا گیا ہے. بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سجدہ نہیں کیے. سورہ سعد میں جو سجدے کی آیت آئی تھی وہ کہتے ہیں کہ کبھی بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی تلاوت کے بعد سجدہ نہیں کیا گیا، مگر یہ مفسرین کے اختلافات ہیں اور مینشن کیا گیا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ سجدہ کر لیں تو کوئی. اچھا، سجدے کتنے قسم کے؟ ایک تو یہ کہ ہم قرآن جو صلاۃ میں جو سجدے کرتے ہیں تو وہ سجدے ہم کو معلوم ہیں. اس کے علاوہ جو سجدے ہیں، ایک تو سجدے تلاوت ہے جس کو میں بیان کیا. اس کے علاوہ سجدے سہو ہے، جو آپ کو نماز کے دوران میں اگر کچھ غلطی ہو جائے تو آپ سجدے کرتے ہیں. اس کے علاوہ آخری جو سجدے شکر ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو فوری آپ سجدے میں گر جائیں اور الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں. تو سجدے شکر بھی ہے، سجدے سہو بھی ہے، سجدے تلاوت بھی ہے، اور سجدے صلات بھی ہے. تو یہ سجدے کی تفصیلات میں بیان کرتے ہیں. اب ہم آج کی اس صورت کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر کریں گے. آپ کو ایک چیز یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں ڈسکس کی ہیں ان کو صرف مینشن کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں نا، وہ مفسرین اور اسکالرس نے جو ڈسکرائب کیا ہے وہ 2 قسم کے ہیں. تشریعی ایک حکم ہے اور تکوینی ایک دوسرا قسم کے احکام. تو تشریعی کیا ہے اور تکوینی کیا ہے؟ تو احکام جو ہے 2 قسم کے، ایک تو تشریعی ہے اور ایک تکوینی ہے. تشریعی وہ ہے جن میں اختیار دیا جاتا ہے، تھوڑا سا اختیار ہے، جیسے کہ انس اور جن کو اختیار دیا گیا، انسانوں کو اور جنات کو اختیار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تابعداری، شکر گزاری اور گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی ہے. تو اس میں انسان اور جنوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اوبے کرتے ہیں یا ڈس اوبے کرتے ہیں، گریٹفل ہوتے ہیں یا انگریٹفل ہوتے ہیں. تو یہ تشریعی اختیار ہے. تکوینی اختیار، تکوینی احکام جو ہے اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. اللہ کا جو حکم ہوگا وہ حکم کسی صورت سے پورا ہو کے رہے. تو اب یہاں جو ہے آسمان اور زمین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا، انہوں نے سنا، اور کیسا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ اسی ازنا کے تعلق سے آیا تھا، کہ احکام کے تعلق سے جو تھا کہ یہ سنیں گے اور اس کی تعمیل کریں گے، اس میں ذرا بھی گیپ نہیں دیں گے. جب حکم ہو گیا کہ یہ کام کرو تو فوری وہ کریں گے. تو یہ تشریعی اور تکوینی کی میں ڈیٹیل بتا دیا. اچھا، اب یہ ہے کہ صرف ہم کو پتا ہے کہ انسان اور جن 2 ہی مخلوقات ہیں جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو فرما برداری کر سکتے ہیں یا نافرمانی کر سکتے ہیں. مگر جیسے اب یہاں بتایا گیا ہے
آسمان، زمین اور پہاڑ، یہ تین کریشن بھی آ گئے ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو مان سکتے ہیں یا نہ مان سکتے ہیں، فرما برداری بھی کر سکتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم کر سکتے ہیں کیا، تو ان کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ تم میرا یہ حکم مانتے ہو یا نہ مانتے ہو۔ اور اگر نہیں مانتے، اگر وہ عاجزی سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر ان کو اختیار دیا گیا ہے، اسی لیے آپ کو کہتا ہوں یہ آسمان اور زمین کو جو اور پہاڑ کو جو اختیار دیا گیا تھا، اس کے لیے اگر وقت ہوتا ہے، سورۃ الاحزاب ہے، سورہ نمبر 33 ہے، اس کی جو 72 آیت ہے، اس کو تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ تو یہ کیا ہے، ہم نے دکھلائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو، پھر ان کو قبول کرنے کے لیے کہا گیا، پھر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں، اس امانت کو، اور اس سے ڈر گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ یہ ہے بڑا بےکس اور نادان۔ تو آسمان، زمین اور پہاڑ ایسے، انسان اور جن کے علاوہ تین مخلوقات اور ایسے ہیں جن کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہ میرا حکم ہے، تو انہوں نے معافی، انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ صرف یہاں مینشن کر دینا چاہتا آپ کو۔ تو یہ آسمانوں کو کہا گیا، آسمان اور زمین کو۔ آسمان کے تعلق سے یہ ہے کہ آسمان کے تعلق سے یہاں کہا گیا آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، سنے گا اور حکم مانے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آسمان کو تو پھٹ جا، تو وہ سنے گا اور فوری حکم مانے گا۔ آپ کو پتا ہے نا، سورۃ الملک میں ہم جب دیکھے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو، کوئی شگاف ہے، کوئی ویکنیس ہے، کہیں کوئی گیپ دکھ رہی ہے، سمر جیل بزا 2 مرتبہ 3 مرتبہ بار بار دیکھو کوئی، تو ایسا پرفیکٹ ہے آسمان، کہیں ذرا بھی ایک پن کے برابر بھی ایک ہول نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر اس وقت جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت کے وقت، آسمان کو تو پھٹ جائے تو فوری پھٹ جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں ہم کو نہیں پتا، صرف ہم کو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا بتایا۔ البتہ زمین کے تعلق سے، زمین کے تعلق سے یہ کیا، زمین کو جب حکم دے گا تو وہ بھی، زمین بھی سنے گی، اور اس کے بعد اس کا سلسلہ ہے۔ مگر زمین کے تعلق سے، جیسے آسمان کے تعلق سے ایک ہی چیز بتائی گئی تھی، پھٹ گئی، زمین کے تعلق سے کافی تفصیلات ہیں۔ اس میں کیا ہے، پہلی کیا چیز ہوگی، جو پہاڑ ہے نا، پہاڑوں کو روئی کے جیسی بنا کر ختم کر دیا جائے۔ اچھا، زمین جو ہے راؤنڈ شکل ہے، اب ہم ایک زمانے میں تو اسفیریکل، بالکل کمپلیٹلی راؤنڈ بولتے تھے، اس کے بعد سائنٹسٹ نے بتایا کہ الیپٹیکل ہے، ایک شیپ ہے، یعنی نارتھ سے ساؤتھ تھوڑا سا ڈسٹینس کم ہے، ایسٹ سے ویسٹ ڈسٹینس بڑا ہے، تو الیپٹیکل۔ اور قرآن میں بھی اس کو الیپٹیکل، زمین کو الیپٹیکل بتایا گیا، راؤنڈ نہیں بتایا گیا۔ تو اور یہ لیٹسٹ ڈسکوری ہے، کچھ 100 ایئرس پہلے پتا چلا کہ ارتھ از ناٹ راؤنڈ، اٹ از الیپٹیکل۔ تو اب زمین کے تعلق سے ہوگا تو پہلے تو یہ پہاڑیں نکل جائیں گے، اس کے بعد زمین جو ہے اپنے پاس جو جو چیزیں ہیں وہ سارے نکال کر پھینک دی۔ کیا کیا چیزیں نکالے گی؟ سونا، چاندی، خزانے ہیں، لوگ دفن کر کے جو رکھے ہیں خزانے رکھے ہیں وہ چلے جائے گی، جتنے میٹلز ہے وہ زمین نکال کے پھینک دے گی، اس میں جو پیٹرول ہے آج کل جو ویلیوبل چیز ہے وہ اس کو بھی نکال کر پھینک دے گی، لاوا جو ہے اندر زمین کے وہ بھی نکال کر پھینک دی، اور آخری میں کیا، جتنے انسان دفن ہے سب کو نکال کر پھینک دی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کوئی پلین کریش میں ہو گیا تو وہ کہاں گیا، وہ تو پانی میں چلے گا، تو پانی بھی آخر میں جذب ہو کے اس کی جو انسان کے ذرات ہیں وہ زمین میں آئے ہیں کسی صورت سے۔ آپ انسان کو جو یہ برن کر دیتے ہیں، کریمیشن کرتے ہیں، تو اس کے تو بالکل ذرات ہو جاتے ہیں جل کے خالی، مگر اس کو پھر پانی میں پھینک دیتے ہیں، وہ پانی سے پھر زمین میں جاتے ہیں، اس کا ایک ایک سیل پریزرو ہوتا ہے، اور قیامت کے وقت ان سارے سیلز کو ملا کر پھر ان کی باڈی ملے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو واپس لائیں گے۔ تو یہ زمین کی وجہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اب زمین جو ہے میں نے جیسے ڈسکرائب کیا راؤنڈ ہے، تو یہ ایک جو ہے راؤنڈ شکل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیں گے۔ پھیلا دینے کے تعلق سے آپ کو پتا ہے، جب ہم آٹا ملا کے روٹی بناتے ہیں تو اس کا ایک پیڑا بناتے ہیں راؤنڈ، اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں، بیلن یا رولر سے ہم پھیلتے ہیں، تو کرنے تھے وہ جو راؤنڈ ایریا تھا وہ فلیٹ ہونا چلتا،
تو وہ جو زمین کا جو راؤنڈ ایریا تھا اس کو پھیلا دیا جائے گا، اتنا پھیلا دیا جائے گا کہ اس کی کتنی ایریا کتنا پھیلے گا وہ اللہ کو معلوم۔ یہ پھیلا اس لیے جائے گا کیونکہ سارے جو انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا ساروں کو اس پھیلی ہوئی زمین میں لگایا گا۔ اور امام المستدرک میں امام حاکم نے بیان کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو زمین پھیلائی جائے گی اور اس وقت جو انسان جمع ہو جائیں گے تو جو ان کے قدم لگتے رہیں گے تو اس کے بعد ایک اسمال پیس آف لینڈ بھی نہیں رہے گا جس پہ کسی انسان کا قدم نہ ہو۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمین اتنی پھیل جائے گی، سارے انسان جو پیدا ہوئے تھے سارے زمین پہ کھڑے رہیں گے، تو وہاں ایک 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 اسمال پیس کی جگہ بھی نہیں رہے گی جہاں انسان کے قدم نہیں رہے، تو یہ سارے جمع ہو جائیں گے۔ تو آسمان کا بتا دیا میں، زمین کا کیا ہوگا اس کے بعد تفصیلات جو آتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہے، آپ کو ایک چیز یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں، بہت اہم چیز ہے۔ خوشیاں جو ہے دو قسم کی خوشیاں ہیں، ایک دنیاوی خوشی ہے ایک اخروی۔ دنیاوی کیا ہے، آپ دیکھیں گے ظلم، زیادتی، ناانصافی، دھوکہ، جھوٹ، رشوت، یہ ہر قسم سے دنیا کمانے والے وہ اس لیے کما رہے ہیں کہ یہ جب سارا مل جائے گی تو ہم کو دنیاوی خوشی حاصل ہوگی۔ تو یہ لوگ جو کرتے ہیں نا اس کے بعد سارے مال جمع کر کے، دھوکہ دے کے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، ناانصافی کر کے، جھوٹ بول کے، رشوت لے کے سارا جو رقم لائیں گے، پیسہ لائیں گے، تو گھر والے بھی ان سے خوش رہیں گے اور ان کا کیسا زبردست مقام رہے گا، بہترین گھر رہیں گے، نوکر چاکر رہیں گے، چیزیں ایسے رہیں کہ جائیں کہ دیکھیں گے کہ فلاں کے گھر میں یہ چیز ہے تو ہم ان سے بہتر چیز لا کر اپنے گھر میں رکھیں گے، تاکہ جب لوگ آئیں گے تو ہمارے گھر میں دیکھیں گے تو ان کے پاس جو فرنیچر ہے، ان کے پاس جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، ان کے پاس جو برتن ہیں، جو پلیٹیں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سے ہمارے پاس بہتر ہونا چاہیے، تاکہ میرا خاندان، میرے بیوی بچے، میرے خاندان سب لوگ خوش رہیں، میں اتنا کما کے اور اتنے خوشی لیا۔ تو یہ جو آئیں گے دنیا کما کما کے لا کے آئیں گے تو ان کو دنیا میں خوشی ملتے جائے گی، خوشی ملتے جائے گی، اور پھر گھر والے بھی ان سے راضی رہیں گے، دعوتیں بھی کریں گے، محفلیں بھی ہوگی، ان کے نام کے ڈنکے بجیں گے، ان کے تعریفوں کے ڈھیر لگیں گے۔ یہ ایک قسم کے لوگوں کا بیان کر دیا جا رہا ہے جن کو دنیا میں جب وہ آئیں گے تو گھر والے وہ ان گھر والوں سے خوش رہیں گے، گھر والے ان سے خوش رہیں گے، اور آپس میں ہنسی خوشی سے بہترین بتائیں گے کہ کیسی اچھی زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، اتنے ہیپی۔ ایک گروپ یہ رہے گا۔ دوسرا گروپ ان کے مقابل میں کیا رہے گا، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ان کے لیے دنیا کیا ایک امتحان کی جگہ ہے، جیسے سورۃ الملک میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہاں زندگی کیسا گزار رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے یہ تو وہ جو دوسری قسم کے لوگ رہیں گے ان کے فیملی والے بھی دیکھتے رہیں کہ دیکھو فلاں نیبر ہے، فلاں ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے پاس دیکھو یہ ریل چیل ہے، گھر دیکھو ان کا، کار دیکھو ان کے پاس، فرنیچر دیکھو، اور ہمارے پاس کیا ہے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ دیکھو میں جو ہے حلال کی کمائی کر کے لاتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں لا سکتا، میں نہ قسم کا سودی کاروبار کرنا نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی سے رشوت لینا نہیں ہے، جو مجھے حلال کے پیسے ملتے ہیں اس پیسے میں لا رہا ہوں، اسی کھانا پینا جو بھی اخراجات ہے کرنا ہے۔ تو وہ لوگ خاموش رہ جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اور دوسری جیسے خوشیاں دوسرے لوگوں کو خوشیاں مل رہے ہیں اس قسم کی خوشیاں نہیں ملتے رہیں گے، نہیں ملیں گے۔ مگر ان کے بعد یہ خوشی جو ہے، ایک تو دنیاوی خوشی تھی، ایک اخروی خوشی، آخرت کی خوشی۔ تو یہاں دو گروپ ہو گئے ہیں۔ تو ایک گروپ ایسا ہے تو دنیا میں خوش رہا کرتے تھے، اور دوسرا گروپ ہے دنیا میں تو جیسے بھی وہ صبر سے گزار لیتے تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ دیتے تھے نعمتیں ان کا شکر ادا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے اپنی کو جیسا سنبھال کے بچا کے چلا لیتے تھے۔ مگر آخرت میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے گا، خوشیاں دے گا، خوشیاں دے گا۔ تو آخرت میں یہ تفصیلات آنے والی۔ اب یہاں میں تھوڑا سا ایک چیز یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ میں اس کے پہلے آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز
رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. اس کے پہلے بھی بیان کیا ہوگا مگر مجھے بار بار بیان کرنے سے مجھے بڑی تسکین ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہترین ٹاپ کے دولت مند اور خاندان کے بہت اچھے تھے. ان کا ایک تھا کہ ڈیلی ایک جو لباس پہن لیا وہ بس ایک مرتبہ پہن لیا چھوڑ دیا, اس کے بعد دوسرے دن دوسرا لباس. اور خوشبوئیں جو ہوتے کہاں دور دور سے منگاتے تھے اور خوشبو لگا کر جب وہ نکلتے تھے تو اس راستے میں جو خوشبو آتی تھی, جو قریب لوگ رہتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ بہترین خوشبو اس سے تو مہک رہا ہے, تو دنیاوی لحاظ سے جو چیز پسند آتی تھی لے لیتے, تو ٹاپ ٹاپ کی چیزیں لیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر الحمدللہ اس کے بعد ان کو جب خلافت ملی تو اس کے بعد فوری ان کے پاس چینج آ گیا. یہ ساری جو دولت وغیرہ تھی وہ ساری, اور ان کی شادی بھی جو کی ہے وہ اس وقت کی ایک پرنسس تھی, وہ بھی رائل فیملی کے تھے اس وقت کی, ان سے شادی ہوئی تھے. انہوں نے شادی ہونے کے بعد تو ان کے ساتھ تو اچھے رہتے رہے, مگر جس وقت خلافت مل گئی ہے اس وقت انہوں نے کہا کہ تم کو چوائس دیتا ہوں, اگر میرے ساتھ رہیں گے تو ہم جو پہلی زندگی گزارے اب اس سے میں توبہ کرتا ہوں, اب میں بالکل اپنی زندگی بالکل قرآن اور حدیث کے اور دولت کمانے اور کرنے کے لحاظ سے ہے وہ بہت ہی ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو میرے حالات پہلے کے جیسے نہیں رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ اپنی رائل فیملی میں رائل پیلس میں جا کے رہیں. اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو بہت ہی تنگی سے گزرنے والی زندگی, آپ کو چوائس دیتا ہوں. مگر وہ نیک خاتون تھے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں, جس حالت میں بھی آپ رکھیں گے میں خوش رہوں. تو اس کے بعد انہوں نے ان کے بچے بھی ہوئے ماشاءاللہ سے. تو بیت المال سے جو ان کو مہینے کی تنخواہ خلیفہ کے لیے جو دی جاتی تھی بس اتنے پیسے لیتے تھے, اس کے علاوہ بیت المال کا ایک ایک درہم ایک چیز کو ٹچ نہیں کرتے تھے, اور اسی میں اپنی زندگی گزارتے تھے, اسی میں اپنی زندگی گزارتے تھے. تو وہ جب ان کے بچے ہوئے, بچوں کا اپنے رائل فیملی کے ممبرز تھے ان کی بیگم جو رائل فیملی کی تھی نا, یہ بھی تو وہ لوگ ان کے اپنے کزن بردرز دوستوں سے ملتے کرتے رشتے داروں سے, تو ان کے ایک ہائی لیول کا تھا, ان کے بہترین کپڑے, اور ان کے پاس جو تھا جو ان کی تنخواہ میں ملتی تھی اس لحاظ سے کپڑے بناتے تھے, کھانا بھی اس لحاظ سے ہوتا تھا. اس قسم کی چیزیں ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ایک وقت عید کا زمانہ آیا تھا, رمضان کا وقت ختم ہو رہا تھا, عید آ رہی تھی, تو بچوں نے آ کر اماں سے کہا کہ دیکھیے ہم ابا سے شرماتے ہیں کہ اب عید آ رہی ہے, ہمارے سارے کزنز جو ہے عید کے دن نئے نئے کپڑے پہن کر آئیں گے, کہ اگر ہمارے پاس تو پرانے کپڑے ہیں, اگر ہم کو بھی عید میں اگر نئے کپڑے دے دیں تو ہم اپنے کزنز کے ساتھ نئے کپڑوں کے ساتھ ان کے ساتھ عیدگاہ میں جائیں گے, ورنہ عید کی نماز پڑھیں گے. تو والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اپنے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھ لیتے. تو پھر انہوں نے آ کر کہا کہ بچوں نے کہا کہ عید کے لیے نئے کپڑے چاہیے, تو ہم ان کو نئے کپڑے دلا سکتے ہیں کیا عید میں. تو وہ جا کر اپنے جو پیسے تھے وہ کاؤنٹ کرے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ عید کے لیے کپڑے خرید سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نیکسٹ منتھ کی جو آپ کی تنخواہ ہے وہ آپ پہلے لے سکتے ہیں, کہ اس کے بعد اگر پیسے مل جائیں گے تو اس سے خرید لیں گے, پھر نیکسٹ منتھ میں تو ہم کو عید گزر جائے گی تو کوئی نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں رہے گی, کسی صورت سے ہم گزار لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, جو چیف آف فائنانس رہتا ہے, جو بیت المال کا جو چیف رہتا ہے, اس کے پاس انہوں نے خط لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے کہ میری جو نیکسٹ منتھ کی سیلری ہے اگر آپ مجھے ایڈوانس دے دیں رمضان میں, تو ہم کو کچھ اخراجات ہو گئے ہیں, تو نیکسٹ منتھ کے بجائے آپ ایک مہینہ پہلے کی ہم کو ایڈوانس دے دیں تو میں عنایت ہوگی. خط لکھ کے بھیج دیا. اس کے بعد وہ چیف آف فائنانس تھا, بیت المال کا تھا, وہ بھی نیک انسان جیسا عمر بن عبدالعزیز ہے نا, وہ بھی بالکل اللہ اور رسول کے احکام کی پابند کرنے والا. تو اس نے پھر کاغذ کے پیچھے لکھ کر واپس بھیج دیا. عمر بن عبدالعزیز کے پاس پھر وہ کاغذ واپس آ گیا, وہ آ کے پڑھے ہیں. پڑھنے کے بعد بیوی کو بلا کے کہا میرے بچوں سے معافی چاہ لو, میں بہت بہت معافی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ دیکھو لیٹر دیکھو کیا ہے. تو لیٹر میں انہوں نے جواب لکھا ہے کہ امیر المومنین, آپ نے نیکسٹ منتھ کی ایڈوانس پیسے دینے کے لیے لکھا ہے,
آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ نیکسٹ منتھ تک آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کے پیسے دے دیتا ہوں، نہیں تو میں نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، بچوں سے کہہ دے کہ آپ کا والد آپ کے لیے نئے کپڑے نہیں بنا سکتا ہے، بہت بہت معافی چاہتا ہوں۔ ہاں آپ کزنس کے پاس جائیں گے، وہ نئے کپڑے پہنیں گے، مگر آپ کے جو کپڑے اس کو دھو کے صاف کر کے اس کو بہترین کر کے اس کو وہ کپڑوں سے پہن کے جائیں گے۔ ان کے بچے کہتے ہیں کہ ہم کو تھوڑا سا محسوس ہوا، اس کے بعد ان کا جو بڑا لڑکا تھا اس نے کہا کہ ابا جی کوئی فکر کی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ جس طریقے سے بھی رہ رہے ہیں ہم آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم آپ کے جو مشورہ ہے اس کے اوپر بالکل ہم راضی ہیں۔ اس کے بعد ان کے بچے بتاتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو ہے بہت ہی کم 2 سال کا کچھ پیریڈ تھا، اس کے بعد ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا، اس کے بعد پھر حالات بدل گئے، دوسرے خلفاء آ گئے تو پھر وہ دولت کا بہار ہو گیا، تو ان کے جو حصے کے دولت تھی وہ بچوں کو بھی مل گئی۔ تو اس کے بعد بچے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا ہے اللہ نے ہم کو اتنی دولت دی، اتنی جائیدادیں دی، پیسہ دیا، نوکر دیے، ہم پاس جانور دیے، ہمارے جو کزنس تھے ان کی حالت دیکھیں تو وہ ان کے پاس کی دولت ختم ہو گئی، تو ہمارے پاس آ کر ہم سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ جو کزنس نئے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ اس وقت گئے تھے رمضان میں کہ عید کے وقت، وہ کزنس ہمارے حالات بدلنے کے بعد ہم کو اللہ نے اتنی دولت دی، اس کے بعد وہ کزنس آ کر ہم سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ خیر میں آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ خوشی جو ہے ایک تو دنیاوی خوشی ہے، ایک اخروی خوشی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کو قیامت میں اور اخروی میں کتنی خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، حالانکہ دنیاوی لحاظ سے اس زمانے میں تکالیف اور صبر سے گزارے۔ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا اب یہاں میں ایک چیز یہاں بتا دیتا ہوں، یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسٹیجز بیان کیے گئے ہیں، یہ 3 مرتبہ قسم کھا کے اس نے کہا کہ یہ اسٹیجز ہے، اسٹیجز سے جاتے ہیں۔ تو اسٹیجز کیا ہے مفسرین نے بیان کیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اسٹیجز جو ہیں انسان کی پیدائش کا ایک اسٹیج ہے، اس کے بعد بچپن آتا ہے، اس کے بعد شعور آتا ہے، جوانی آتی ہے، اس کے بعد موت کے بعد برزخ ہے، پھر دوبارہ زندگی ہے، پیدائش ہوگی، اس کے بعد حشر ہے، حساب و کتاب ہے، جزا و سزا ہے، اس کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم۔ تو اس میں جو ہے بعض مفسرین نے بتایا اس کے اسٹیجز کے تعلق سے کہا کہ فرشتوں کے بھی اسٹیجز ہیں یہاں۔ جب پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ اس کے تعلق سے اس کا لکھ دو کہ اس کی عمر کتنی رہے گی، اس کا رزق کتنا رہے گا، یہ کیا کام کرے گا، کیا کام نہیں کرے گا۔ تو یہ فرشتہ وہ آ کر وہ لکھ کر چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد بچپن میں جب ہوتا ہے تو بچپن میں فرشتے کو بھیجے جاتے ہیں جو اس کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں وہ بچپن کا۔ جب شعور آ جاتا ہے اس وقت منکر نکیر آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بچہ رہتا ہے تو اس وقت اس کے جو کام کرتا ہے تو اس کو لکھنے سے کوئی نہ نیک ہے بد ہے کیا کر سکتے ہیں بچے کے ساتھ، لیکن جب شعور آ جاتا ہے کہ کون سا کام نیک ہے کب سے کب، اس وقت منکر نکیر آ جاتے ہیں، 2 فرشتے جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، نیک عمل کیا تو لکھ لیتے ہیں، برا عمل کیا تو دوسرا فرشتہ لکھ لیتے ہیں، تو منکر نکیر۔ اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، یہ فرشتے کب تک رہتے ہیں، ان کی موت تک رہتے ہیں۔ جس وقت اس کی موت ہوتی ہے اس وقت ملک الموت آتے ہیں، تو یہ منکر نکیر وہاں سے چلے جاتے ہیں، ملک الموت کے ساتھ اس انسان کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اس کے بعد خبر میں ڈالتے ہیں، تو ملک الموت کا صرف موت کے وقت ہے۔ اس کے بعد کے جو فرشتے آتے ہیں وہ برزخ میں خبر میں آتے ہیں، خبر میں آ کے سوال اور جواب کرتے ہیں۔ 3 سوال کرتے ہیں نا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کون ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بتا کہ یہ کون ہے۔ رضیت باللہ رب و اسلامی دین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ یہ ہم جو اکثر پڑھتے ہیں نا فجر اور عشاء کے بعد اور مغرب کے بعد یہ پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، تو یہ وہی 3 سوال ہیں جس کا ہم کو اپنی خبر میں جواب دینا ہے۔ تو یہ اس کے بعد دوبارہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ برزخ کی خبر کے بعد پھر جب سے اس وقت جو آتے ہیں وہ جو ہے وہ فرشتے کون آتے ہیں، وہ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے دینے والے یا آپ کے لیفٹ ہینڈ میں ہاتھ دینے والے۔ تو یہ حساب کتاب اور جزا کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ فرشتوں کا تعلق سے میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، یہ تفصیلات آ گئے۔ اس کے بعد
اب آخرت میں کیا ہوگا، اس میں جو نیک اور بد کے تعلق سے آیا ہے اس کے تعلق سے بتا دیتا ہوں. جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن، تو اس کے بعد جیسا زمین بھر جائے گی انسانوں سے، اس وقت فرشتے آئیں گے اور ان کے ایک تو حساب کتاب بھی ہوگا. حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب میں میزان رہے گی، وہاں جائیں گے، اعمال تو لے جائیں گے، کس کے اعمال کتنے ہیں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ ابھی آپ کا موقع ہو تو تفصیلات سے دیکھیں. جب حساب کتاب، حساب یسیرہ جو ہے، جس کا حساب آسان ہوا، یسیرہ ہوا، وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا حساب میں تفصیل میں گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے برباد و تباہ ہو گئے. کیونکہ تو عائشہ لگتے ہیں جب حساب ہوگا تو کیا ہے، تو کہا کہ نام اعمال کو لے کر ایسا ایسا دیکھا جائے گا جیسا کوئی کتاب کو آپ پکڑ کر ایسا کھول کر پڑھتے نہیں، بلکہ ایسے اوکے اوکے. تو ایسا جو تفصیل نہیں دیکھی جائے گی، صرف یہ دیکھے جائے گی اور نیکیوں کو دیکھے جائے گا. گناہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اپنی رحمت تو پھر معاف کرنے دیں گے، تو ان کا حساب یسیرا ہوگا. تو وہ اور جس کے حساب کی تفصیل ہو کے ایک ایک پیج دیکھا جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا، وہ کبھی نہیں. تو اب یہاں کیا ہوگا، حساب ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے نام اعمال جو ہوگا نا، جو لوگ دنیا میں تو خوشیاں نہیں منائے، نہ فرمانی نہیں کیے، نہ شکری نہیں کیے، اللہ کے احکام کی پابندی کی ہے، سنت کے لحاظ سے کی ہے، تو ان کے لیے جب کھڑے رہیں گے تو فرشتے لا کر ان کے رائٹ ہینڈ میں نام اعلیٰ ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہوگا، اب یہاں کی زندگی میں دیکھیں، آپ کوئی کانوکیشن ہوتا ہے، بہترین ایگزام پاس کیے تو آپ کو کانوکیشن میں بلاتے ہیں، آپ کو ڈگری دی جاتی ہے، اسٹیج پہ بلاتے ہیں، ڈگری دی جاتی ہے، اور ڈگری لے کر آپ آڈینس کی طرح بھی بتاتے ہیں. اس کے بعد اسٹیج سے نیچے آنے کے بعد اپنی فیملی کے پاس جاتے ہیں، اب جا کے بتاتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ ساری محنت اتنے سال کی کیے تھے نا، دیکھو مجھے اتنا بڑا اعزاز ملا ہے، یہ ڈگری حاصل ہو گئی، کامیاب ہو گیا، جس کے لیے ساری محنت کر رہے تھے. تو یہ جو ہوگا نا، تو وہی سلسلہ ہوگا. وہاں بھی رائٹ ہینڈ میں جو دیں گے نا، نامہ لے کے خوش خوش اپنے خاندان کو دیکھتے رہیں گے، کہاں ہے میرا خاندان، وہ خوشی خوشی جائیں گے، اور خاندان والے بھی خوش ہوں گے کہ دیکھیں ہمارا بچہ، ہماری بچی جو ہمارے ساتھ رہتے تھے اور احکام کی پابندی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آج اعزاز دیا، اور نیک عمل کے لیے یہ بہترین عمل جو ہے رائٹ ہینڈ میں دی. اچھا، جو نافرمان تھے، ناشکرے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ختم کر دیتے تھے، اپنی من مانی زندگی گزارے، اور جو دنیا کے فائدے ہوتے تھے، سچ طریقے، جھوٹے، ظلم و زیادتی، نا انصافی، جو سارے میں تفصیلات بیان وہ اس لحاظ سے لیتے تھے، ان کے نامہ عمل لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے. مگر وہ دیکھتے رہیں گے کہ جو رائٹ فرشتے آ رہے ہیں، اور آدمی جو کھڑا ہے اس کے سامنے رائٹ ہینڈ پہ دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا وہ تو رونا شروع کر دیا، تو اب کیا کریں گے، ان کو پتا ہے کہ آج تو میرا فیلئر ہے. تو وہ کہنے کہ ہم تو جیسا دنیا میں دھوکہ دیا کرتے تھے، ذرا دیکھیں گے آج فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں کیا. ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارا لیفٹ ہینڈ ہے نا پیچھے کر لیتے ہیں، بس رائٹ ہینڈ ہی ہم سامنے رکھتے ہیں. تو فرشتے جو نام اعمال دینے آئیں گے تو ان کو تو ایک ہی ہاتھ نظر آئے گا، دوسرا ہاتھ کہاں ہے، پیچھے چلے گا، تو سامنے ہاتھ ہے تو ہم دیں گے. تو جیسے رائٹ ہینڈ پہ نام اعمال آتے خوشیاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم لیفٹ ہینڈ کو پیچھے چھپا لیتے ہیں، فرشتوں کو تو بس سامنے دینا ہے نا ہمارے. تو دنیا میں بھی جیسا دھوکہ دیا کرتے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی دنیا میں جیسا لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، ہم آج فرشتوں کو بھی دھوکہ دیں گے. تو اپنا لیفٹ ہینڈ کیا ہے پیچھے کر دیں، کہتے فرشتے جب آتے جائیں گے تو رائٹ ہینڈ سامنے کریں گے، اور جو رائٹ ہینڈ پہ مل گیا وہ خوش ہوتا. تو فرشتے وہاں جا کر دیکھیں گے، اچھا تم رائٹ ہینڈ دے رہے ہیں، ہم تمہارا جو لیفٹ ہینڈ پیچھے ہے نا، ہم تمہارے نامہ اعمال پیچھے سے دیں گے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ لیفٹ ہینڈ والوں کو جو ہے ان کے نامہ اعمال پیچھے سے دیے جائیں گے، اور نیک لوگوں کو ان کے نامہ اعمال سامنے سے دیے جائیں گے. تو نام سامنے سے نکلتے وہ خوشیاں منائیں گے، آئیں گے، اپنے خاندان والوں سے بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا رحم کرم عنایت اور سرفرازی فرمائی کہ کامیابی عطا فرمائی. تو اس وقت کی خوشی کا کیا حال ہوگا اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس زمرے میں قائم رکھے اور ان میں ملائے گا، تو انشاءاللہ ہم کو بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ. تو یہ آج کی صورت کے تفصیلات تھے. اس میں جو ہے
یہی پوائنٹس تھے، مگر میں نے جو چیزیں میرے پوائنٹس جو سمجھ میں آئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. آپ جیسا ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد تلاوت کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور آج کے ڈسکشن جو صرف میں پوائنٹس کو ٹچ کیا ہوں ان پوائنٹس کو بھی غور و فکر کریں. مگر تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے اور آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے، اس صورت کے لیے تفصیلات آئیں گے تو بہت بہت زیادہ آپ کو معلومات ہوں گے، مگر میں نے صرف چند پوائنٹس کو ٹچ کر دیا ہوں. تو میں آج کی لیسن ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ نیکسٹ سنڈے کے بجائے نیکسٹ سیٹرڈے تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور شامل ہوں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہم دعا کر لیں گے. آج کافی وقت ہے. نیکسٹ کا ہم جو ہے سورۃ البروج ہے، تو نیکسٹ سیٹرڈے ہم سورہ البروج کے تعلق سے ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ، تو وہ بھی پڑھ کے آج انشاءاللہ. اور خاص طور پہ یہ بعض مرتبہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سنڈے کا ہمارا لیسن کو چینج نہ کروں میں، مگر بعض مجبوری ہو جاتی ہے کہ سنڈے کچھ ایسے کمٹمنٹ ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ وہاں کام ختم کر کے واپس آنے تک ٹائم ہو جائے اور پھر مس ہو جائے یا لیٹ ہو جاؤں تو اچھا نظر نہیں آتا. تو اس لیے نیکسٹ سنڈے کے بجائے سیٹرڈے انشاءاللہ کر لیں گے. دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی چیز ہم ڈسکس کرنا ہے تو کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونزل رحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما، آمين، واسعا حلالا طيبا وعلما كاملا واسعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصرنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصرنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا. مسلمہ پہ خاص طور پر رحم فرما. اور اس وقت فلسطین پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر تباہی مچائی جا رہی ہے، ناانصافی اور ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے. اللہ تعالیٰ یہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں جو ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں کو چھین لے، ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت کے جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صرف اپنا محتاج رکھ اور اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل پر. ہم اپنی حیثیت کے لحاظ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی شان کے لحاظ سے ہم کو عطا فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جی السلام علیکم خسرو بھائی. وہ میں اس وقت ایئرپورٹ پہ ہوں
اچھا وہ میری مدر ان لا کا صبح انتقال ہوا آج، تو میری وائف جا رہی ہیں، پلیز دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہا وارحمہا وادخلہا واسکنہا فی الجنہ. اللہم اغفر لہا وارحمہا دعا کریں وادخلہا واسکنہا فی الجنہ. اللہم اغفر لہا وارحمہا وادخلہا واسکنہا فی الجنہ. اللہ تعالیٰ آخرت کے سارے کام سٹیجز ان کے لیے آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ کو سارے تکالیف سے نجات عطا فرما، ان کے لیے حساباً یسیرہ فرما دے. آخرت کے اور برزخ کے سارے حالات ان کے لیے آسان فرما دے. اپنی رحمت برکت نازل فرما. ان کے اعمال کے نیک اعمال جو انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ ان میں ان کو احکام کو لے دے. فرشتوں کو بھی احکام دے دیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نماز، حج، زکوٰۃ اور صوم یہ سارے ان کے اطراف رہیں گے اور ان کو برزخ کے سارے حالات سے ان کی مدد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کے سارے منزلیں آسان فرما دے. اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے. جنت میں اعلیٰ مقام. آمین. بڑی بات ہے کہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے بھی آپ برابر لیسن میں شریک ہوتے ہیں. چلو ہاں بس ہاں ٹھیک ہے. ہاں ڈاکٹر شفیع بھی ہیں، شجاع شفیع بھی ہیں. آپ انمیوٹ کرتے ہیں تو کریں. السلام علیکم، شکریہ بہت بہت. السلام، شکریہ. کل آپ وہ سیرت کے فنکشن میں بھی آئے تھے کہ نہیں؟ بتائیں. نہیں آیا میں، اگر ریکارڈنگ اگر ہے تو ذرا بتا. نہیں، وہ فرشت میرے کو بلا لیے تھے تو میرا بھی کچھ ایک رکھے تھے تھوڑی دیر کے لیے. جی ہاں نہیں میں اس دن نہیں کہ باہر گیا تھا، نہیں آ سکا میں، معافی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہرحال آپ سب لوگوں کا بہت ممنون اور مشکور ہوں. آپ لوگ جو جوائن ہوتے ہیں تو ایک ہمارا یہ صرف یہاں بیٹھنے کا نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں یہ جو صرف اللہ کے لیے قرآن اور حدیث کے لیے جو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، ویسے تو مسجدوں میں جیسے مقامات پر رہ کے سارے جو گروپ بن کے کرتے تھے تو ان کو تو آپ کو پتہ ہے نا حدیث میں کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا سکینہ نازل ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر. اور پھر فرشتے جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرات بیٹھے تھے اور صرف قرآن اور حدیث اور آپ کے احکام کے تعلق سے بات چیت کر رہے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. نہ کسی کی تعریف تھی، نہ کسی کی شہرت چاہیے تھے، نہ کوئی پیسے کمانا تھا، نہ کچھ دنیا کمانا تھا. صرف آخرت کی باتیں کر رہے تھے اور کر رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم فرشتے تم لوگ گوار ہو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی میں نے مغفرت فرما دی، بخشش کر دی، ان کے دعاؤں کو قبول فرما لیا. کتنی بڑی چیز ہے. تو ہم چونکہ مسجد میں اور ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے نے یہ سائنس کی جو ایکسٹینشن کیا اس میں ہمارا جو ہے زوم میں بیٹھنا بھی ایک لحاظ سے اسی طریقے سے جیسا کہ ہم ایک جگہ میں بیٹھ کر ہم دین اور اسلام کی اور سنت اور فرائض کے تعلق سے بات چیت کرتے ہیں. اور ہمارا بیٹھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. نہ آپ کا نام چاہیے، نہ میرا نام چاہیے، نہ آپ کی شہرت چاہیے، نہ میری شہرت چاہیے، نہ دنیاوی ہمارا مقصد بھی نہیں ہے. تو یہ جو بیٹھنا ہے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسا ہم یہاں بیٹھ کے قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. ہماری یہ قرآن کی فیملی ہے. اللہ اس فیملی کو پھر جنت میں بھی ہم سب کو ایک دوسرے سے ملا لے، بیٹھ کے دیکھیں گے اور دنیا کے حالات سے غور و فکر کریں گے کہ دنیا میں کیسی حالت میں گزار دی. آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو سارے خوشیاں عطا فرمائی ہے. جی بس یہی اس کا مقصد یہ ہے. بس یہ تو میں اسی لیے آپ سب لوگوں کا ممنون اور مشکور ہوں جو آپ لوگ میرے ساتھ جوائن کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہ آپ لوگوں کے ہونے کی وجہ سے میں یہ محفل رکھ سکتا ہوں. اگر کوئی نہ آئیں گے تو میں اکیلا بیٹھ کے کیا بیان کروں گا، کس سے بیان کروں گا، کون کچھ کہے گا، کون آپ سب لوگ رہنے سے تو یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ بس اسی طریقے سے ہم کو جنت میں، تو یہ تھوڑی دن کی زندگی ہے، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جا رہی ہے. دیکھیں آپ کتنے لوگ روز صبح معلوم ہوتا ہے فلاں چلے گیا، فلاں چلے گیا، فلاں چلے گیا. اس کے بعد ہم بھی چلے جائیں گے. اس کے بعد تھوڑے دن کی زندگی ختم ہو جائے گی. آخر زندگی ہمیشہ کی زندگی، اس میں کوئی فکر و پریشانی نہیں، نہ اس میں آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی کوئی ضعیفی آئے گی. نہیں، آپ کی 33 ایئرس کی ایج رہے گی، بہترین خوبصورت نورانی چمکتے چہرے رہیں گے، بہترین جسم رہے گا جنتی.
اور اس کے بعد کوئی ضعیفی نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بھوک و پیاس نہیں ہوگی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی وبا نہ آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی آپ کو ویکسینیشن انجیکشن دوائیں لینے کی کوئی قسم کی ضرورت نہیں، بس ہمیشہ کی زندگی اور تازگی رہے گی، اور بس بیٹھیں گے بات چیت کرتے رہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس وقت دنیا کے جتنے لیڈرز ہیں سب کے نام معلوم ہے، کون سی کنٹری میں ہے، کہاں کا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یہ ساروں کو ہم بیٹھ کے بات کرتے کہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کس حال میں ہے لوگ، تو فوری آپ کو ایک پردہ اسکرین لگا کے بتا دے گا کہ اے دیکھو یہ جو تھے نا اب اس وقت دیکھو جہنم میں کیسی تکالیف میں ہے، اور اگر تم کہتے ہیں اگر فرشتوں کو حکم دے تو تمہاری طرف سے ایک دو لاتیں اور لگا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک دو مار اور مار دے اس کو، تو لٹ اٹھا کے مارے گا تو اس کا سر کچھ ہو جائے گا، پھر سے سر اچھا ہو جائے گا پھر۔ تو آپ اس وقت جو مظالم کر رہے ہیں نا، کوئی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑے بڑے طاقتور ہیں اور شہرت والے ہیں، اقتدار ہے، جو چاہے کر رہے ہیں، کل کے دن آپ جنت میں بیٹھ کے اسکرین سے دیکھیں گے تو یہ سارے نظر آ جائیں گے لوگ کیسی حالت میں، تباہی میں اور عذاب میں ہے، اور ان عذاب ایک دن کا نہیں، دو دن کا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، کوئی ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کا اینڈ ہونے والا ہی نہیں۔ اسی لیے تو سورہ انبیاء جو ہم نے پڑھا، سورہ نبا جو پڑھا ہے نا آخرت میں، اس وقت کافر کہیں کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے تو ختم ہو جاتے، یہ جہنم کا عذاب نہیں ملتا، مگر نہیں، مٹی نہیں ہوں گے، وہ زندہ رہیں گے، جہنمی کی زندگی رہے گی اور عذاب کے ان کے پھولتے۔ بے شک یا اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی ہے ماشاء اللہ لیکچر سے، اور جزاکم اللہ خیر، اور سب کو میری دعائیں ہیں، سب کو میرا پیار ہے، جتنے بھی بہن بھائی یہاں پہ ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا جو سجدہ کرتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے کے دوران سجدے کی آیت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے؟ آپ قرآن جب پڑھیں گے نا تو اس کے سائڈ میں فوری آیت سجدہ لکھا جاتا ہے، جی ویسے جی، آپ چاہیے لیکن تو میں گاڑی جب انسان چلاتا نہیں، گاڑی جب چلا رہے ہیں تو آپ سجدے کی آیت سن لیں، کوئی بات نہیں، دل میں آپ سجدے کے کرنے کے آنکھ سے اور دل سے آپ کریں کہ میں نے سجدہ کر لیا، مگر جب آپ کی جرنی ختم ہو جائے گی، جب اطمینان ہو جائے گا تو اس وقت سجدہ کر لیں، بے شک جس وقت بھی موقع ملے سجدہ کر لیں، جب بھی موقع جی، جب کنوینئنٹ ہو، سیفٹی ہو، سب سے بڑی چیز کیا ہے، سیف ہو، سیفٹی ہو، جب سکون سے آپ کار ڈرائیو کر رہے تھے، جب آپ کار کا جہاں روکنے کا موقع آ گیا، اگر آپ ہائی وے موٹر وے میں جا رہے ہیں تو جہاں سروسز وغیرہ کا جہاں موٹر وغیرہ مل گئی وہاں آپ کار پارک کر رہے ہیں، کار جیسے پارک کریں فوری آپ سجدہ کریں انشاءاللہ۔ لسٹ ہے، اگر چاہیں تو میں آپ کو لسٹ بھیجا دیتا ہوں، 15 سجدے ہیں، تو سورہ آراف جی شروع ہوتا ہے، سورہ رعد ہے، سورہ نحل ہے، سورہ اسرا ہے، سورہ مریم ہے، سورہ حج میں جی 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 قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں، جی اور قرآن پاک جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد 14 سجدے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں اکٹھے؟ بعض لوگوں نے ایک سوال کیا تھا، میں نے دیکھا ہوں، بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایک ساتھ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں، مگر اکثر مفسرین اور جو زیادہ اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سجدے جمع کرنے کی ضرورت نہیں، جب آیت آ جائے گی فوری سجدہ کریں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد آپ 14 سجدے کریں، تو ایسا نہیں ہے، تو ایسا نہیں، قرآن میں جس وقت کی سجدے کی آیت ہے فوری کر لیں، کیونکہ میں نے حدیث بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا تو میں نے نہیں کیا، اور یہ انسان کو دیکھو آیت پڑھتی فوری اس نے سجدہ کر، بے شک
تو روک کے رکھنے اور بعد میں کرنے کے تعلق سے میں نے بیان کیا کہ ٹھیک مجبور اگر نہیں کر سکتے، ڈرائیو کر رہے ہیں تو جیسے ہی موقع ملے گا اس وقت سجدہ کر لیں، بہتر ہے۔ سجدوں کو بچا کے نہ رکھیں کہ پورا قرآن ختم کرنے کے بعد 14 سجدے ایک ساتھ ٹھیک ہے، وہ سپریٹ کر لیں تو اچھا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو پھر شکریہ بہت بہت ڈاکٹر جی۔ آپ نے 15 سجدے کہے تھے کہ 15واں سجدہ جو 70ویں پارے میں جو ہے وہ شافعی لوگ جو ہے آپ کے ایک ایکسٹرا سجدہ کرتے ہیں، اسی لیے 15 ہو جاتے ہیں ٹوٹل۔ ٹھیک ہے۔ آیت سجدہ ہے کہ تو قرآن میں آپ کو جب جسی قرآن پڑھتے ہیں نا، جب آیت سجدہ کی فوری بازو سجدہ لکھا ہوا آ جاتا ہے، جی وہ آپ فوری کر لیں جی انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ سیٹرڈے 5 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں، خاص طور پہ آپ ہر نماز کے بعد جب بھی موقع ملا فلسطین کے لیے دعا کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں۔ جی، شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔